واقعی ناقابل تسخیر پاکستان ہے، واقعی ناقابل تسخیر پاکستان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی جو یہ دو آیات آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں مطالبہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز مت مرنا سوائے مسلمان ہونے کے۔ اس آیت کا پہلا حصہ جو تقوی اور اللہ سے حق کے مطابق ڈرنے کا ہے، اس پر علماء کرام نے، مفسرین نے بہت گفتگو کی ہے۔ میں اس کے دوسرے حصے کے حوالے سے اور پاکستان کی مملکت کے حوالے سے ایک تعلق جوڑنے کی غرض سے آپ حضرات کے سامنے یہ آیت رکھی ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وہ تو بڑی واضح آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے کا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کا، اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا، جو پہلی آیت تلاوت کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں وہ حالت اسلام میں دنیا سے جائیں۔ خاص طور پہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم کسی صورت میں بھی مت مرنا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہارا دنیا سے جاتے وقت تمہارا جو کیفیت ہو تمہاری وہ مسلمان ہونے کی ہو۔ تو بقائے اسلام اور بقائے مسلمان یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو کہ مقصود خداوندی ہے، اس کے ذرائع اور اس کے اسباب یہ بھی اللہ کے مقصود ہوتے ہیں۔ اگر کھانا انسان کا مقصود ہے تو کھانے کے لیے ایندھن، چولہا، برتن، پتیلیاں، وہ تمام چیزیں جس میں انسان کھانا پکاتا ہے، وہ چیز بھی انسان کا مقصود ہوتی ہے۔ تو اصل مقصود تو کھانا ہوتا ہے، لیکن اس کی جتنے بھی لوازم ہیں کھانا تیار کرنے کے، چاہے وہ برتن سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چولہا ہو، وہ ایندھن ہو، وہ اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی چیزیں ہوں، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک لازمی تقاضا ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مقصود کا حکم ہوتا ہے، مقصود اگر مطلوب ہے اور مقصود کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تو وہ تمام چیزیں جو اس کے اسباب کے ذریعے میں ہیں اس کی طرف بھی توجہ مقصود ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کرنے کی، صبر کے دونوں مفہوم ہیں۔ ایک صبر کا مفہوم ہوتا ہے مشکل کے اوپر صبر کرنا، اور ایک صبر کا مفہوم وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالت جنگ کے لیے استعمال فرمایا۔ قرآن کریم میں حضرت طالوت کا جو واقعہ آتا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر لڑنے نکلا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر ڈال، صبر بہا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں صبر سے مراد ہے مشکل، پریشانی، ظاہر جنگ سے بڑی کیا پریشانی ہو سکتی ہے سامنے مد مقابل ہونے کے، اس حالت میں جمے رہنا، اپنی جگہ ڈٹے رہنا، اپنے دل کے اندر خوف اور متزلزل نہ ہونا، اس مشکل سے گھبرانا نہیں، یہ کیفیت بھی صبر ہے۔
تو یہ جو اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، اور مرابطہ رابطو سرحدوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا۔ تو پہلی آیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہو کے مرنا، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا مقصود، اور وہ تمام چیزیں جو مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں بھی خود مقصود ہوئیں۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سرحدوں کی حفاظت ہے، مسلمانوں کے گرد ایک نظم بنا کر ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا، اس کا حکم دیا۔ دوسری آیات میں حکم دیا کہ اے ایمان والوں، ان لوگوں سے جو تمہارے دشمن ہیں لڑنے کے لیے اپنے پاس ساز و سامان تیار کر کے رکھو۔ ان آیات کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات نکل کے آتی ہے کہ تمام وہ چیزیں جس سے مسلمانوں کا بقا ہو، تمام وہ چیزیں جس سے مسلمانوں کی مستقبل کی سربلندی ہو، تمام وہ چیزیں جس سے اسلام کی حفاظت ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی نگاہ میں بھی مقصود ہیں، مطلوب ہیں۔ ہمارا جو ملک ہے، چونکہ اب آزادی کا دن قریب آ رہا ہے اور مسلمان یہ پاکستان کے مسلمان ایک خوشی کا دن مناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مملکت عطا فرمائی۔ ہم لوگوں نے تو بنتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن ہمارے بڑوں نے جو کچھ سنایا ہے تو اس کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اتنی قربانیوں، اتنی محنت، اتنی مشقت کے بعد دنیا میں شاید ہی کچھ کوئی وطن حاصل ہوا ہو، اتنی خالص نظریاتی بنیاد پر قائم دنیا میں شاید ہی کوئی وطن ہو۔ تو اس وجہ سے ایک خالصتاً اسلام کے نظریے کی بنیاد پر قائم کیے جانے والا وطن، اسلامی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیے جانے والا ملک، اسلامی نظریے کی بنیاد پر مخصوص سرحدیں قائم کر کے ایک خطہ جو حاصل کیا گیا، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں۔ ہمارے سامنے تو وہ قربانیاں ہیں جو کہ 1947 میں یا اس سے تھوڑا پہلے 1945 میں جب جنگیں شروع ہوئی ہیں اور لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں تو ایک دوسرے کے کیا جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، ٹرین کاٹی گئی مسلمانوں کی، یہ سامنے ہے۔ مگر ہم وہ چیز سامنے نہیں رکھتے جو اس سے پہلے انگریز کی 90 سالہ غلامی میں مسلمانوں نے جو جد و جہد کی ہے، چاہے اس کے اندر جنگ آزادی کا جہاد ہو، چاہے اس میں شاملی کا جہاد ہو، انگریزوں کے غلبے سے نجات پانے کے لیے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ تقریباً 90 یا 100 سال یا اس سے بھی زیادہ کی مدت ایسی تھی کہ جس میں مسلمان کوششیں کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک ملک عطا فرما دے۔ جب ہندوستان میں تھے تو یہ کوشش کرتے رہے کہ ہندوستان سے یہ قابضین واپس چلے جائیں۔ تو اتنی مشقت کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز عطا فرمائی تو وہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی قدر کرنا اور اس کو نعمت سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ جو آج کل وطن کے حالات ہیں، جس کے اندر ہر جگہ لوگوں کو ظلم نظر آتا ہے، قتل و غارت گری نظر آتی ہے، بے امنی نظر آتی ہے، بے سکونی نظر آتی ہے، قانون کا بالکل بھی کوئی قانون سر عمل نہیں نظر آتا، لا قانونیت کا دورہ نظر آتا ہے۔ یہ تمام خامیاں اپنی جگہ، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، مگر اللہ نے جو ایک خطہ، ایک سرزمین دیا ہے جس کے اندر رہنے کی جگہ دی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت اس لیے ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمان اپنے دین کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وطن کی اور اہل وطن کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس وقت عالم اسلام جس قسم کی سازشوں کا شکار ہے، اور عالم اسلام کی مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان عوام کی، مسلمان سیاستدانوں کی کمزوریوں اور خامیوں سے فائدہ اٹھا کر دشمن نے آج مسلمانوں کو آپس کے اختلافات سے دوچار کر کے جس نہج تک پہنچا دیا ہے، اس موقع پر ہمیں اس خطہ زمین کی وقت اور قدردانی نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرے جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مجھے اس پہ واقعہ یاد آ گیا، میں عرض کرتا چلوں۔ میرے والد صاحب حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا مطلوب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور ان سے ان کو اجازت بھی تھی۔ میرے والد صاحب نے ایک جگہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کو ان کے شیخ مولانا مطلوب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ایک مرتبہ بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میرے پاس مولوی شبیر، یعنی اپنے چھوٹے بھائی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتایا کہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ بھائی، میرے دل میں خیال ہو رہا ہے کہ میں سیاست میں حصہ لوں اور مسلم لیگ کی حمایت میں کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے مشورہ دیا کہ مولوی شبیر،
تم استخارہ کر لو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بھائی جان 7 دن استخارہ کر کے حاضر ہوا ہوں، اور دل میں یہ خیال ہے کہ من جانب اللہ یہ بات دل میں آتی ہے کہ اگر آج میں نہیں کھڑا ہوا تو قیامت کے دن مجھ سے باز پرس کی جائے گی کہ مسلمانوں کو سیاسی استحکام کے لیے شدید ضرورت تھی اور تم بالکل تنہا گوشہ نشینی اختیار کیے رہے۔ تو اس پر حضرت مولانا مطلوب الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے کہ استخارہ تم کر چکے ہو، تمہارے دل میں یہ بات واضح ہو چکی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا سیاست میں حصہ لینا اب ضروری ہو گیا ہے، اور من جانب اللہ اگر میں مسلمانوں کے سیاسی استحکام میں شریک نہ ہوں، مسلمانوں کے لیے جو اس وقت ایک جد و جہد چل رہی ہے اپنا حصہ نہ ملاؤں، تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں باز پرس ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر تم جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ تاریخی کام کیا تھا کہ جا کر پریس کانفرنس کر کے مسلم لیگ کے حق میں بیان دیا تھا، اور پھر پورے حالات بدل گئے تھے، اور مسلمان ملک کے لیے جو ایک کوشش مسلمانوں کی جاری تھی اس میں دینی طبقہ شامل ہو گیا تھا۔ ایک تاریخ ہے۔ ان تاریخی واقعات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان اس پر قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وطن عزیز عطا فرمایا مسلمانوں کو، اس کے بڑے مقاصد ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، مجھے یاد ہے کہ میرے جتنے اساتذہ تھے، میرے بزرگ، وہ ہمیشہ مجھے یہ بات کہا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی مجھ سے کہتے تھے، اور بھی جو میرے اساتذہ بزرگ ہیں، کہ یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی نشأت ثانیہ، احیاء، رینیسانس جسے ہم کہتے ہیں، کہ جب مسلمانوں کی دوبارہ دور عروج آئے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگوں سے، اس خطہ سرزمین سے کوئی کام لے، یا اس خطہ سرزمین کو مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ تو ہم تو یہی ساری امیدیں، یہی باتیں سنتے آئے ہیں۔ بیچ کے جو حالات ہیں جس کے اندر اس وقت بے امنی اور بے سکونی ہے، مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کے نتیجے میں بھی ہے، کچھ دشمن کے غلبے کی وجہ سے بھی ہے، جس میں مسلمانوں کی علمی طور پہ پیچھے رہ جانا، یا مسلمانوں کا اتفاق کا نہ ہونا اور جہل کا غالب ہونا، یہ سب وہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے آج غیر ہم پر غالب ہے، آج اس کی مرضی کی چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن جسے ہم کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو، اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کے بعد صبح نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں بڑی امید ہے کہ جب مسلمانوں میں ایک شعور پیدا ہوگا، اور الحمدللہ ہماری قوم میں ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، خاص طور پہ میں نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہونا چاہیے، ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت ہمارے اپنے لیے ہم اس کی حفاظت کیسے کریں، اور مسلمانوں کے لیے اس کی حفاظت کیسے کی جائے، کیسے اس نعمت کا وجود مسلمانوں کے لیے نافع ہو سکتا ہے۔ ہم کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہی اس ملک کو آگے چلانا ہے، تو ہم اپنے یہاں کے لوگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے میل جول رکھنے والوں کی تربیت کریں، ان کو دین کا پیغام پہنچائیں، ان کی کردار سازی کریں، ان میں یہ فکر پیدا کریں۔ آج بعض دفعہ اس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک تحریر پڑھی اور ایک صاحب نے اس موضوع پر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے اپنے حالات کون سے اچھے ہیں جو یہ پاکستان اسلام کا قلعہ بننے کو جا رہا ہے، اور اس کیسا قلعہ ہے جس کی اپنی دیواریں کمزور ہیں، جس کی اپنی بنیادیں کمزور ہیں۔ تو اس کا میں جواب یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد الحمدللہ کمزور نہیں ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ ہماری مجموعی کمزوریوں اور خامیوں کے نتیجے میں آج پاکستان کے اندر بعض ایسے حالات ہمیں نظر آتے ہیں جس سے ہمیں اس کی دیواریں، بنیادیں نہیں، اس کی دیواریں کمزور نظر آتی ہیں۔ بعض دفعہ اس کے اندر جو نظام ہے وہ کمزور نظر آتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں قوموں کے حالات، اور جب آپ بڑے پیمانے پر کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو 25-50 سال کی اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت قوموں کی زندگی کی ہوتی ہے۔ تاریخ تو بنتی ہے 100-200 سال میں، ہمارے ملک کے تو ابھی 60-70 سال کے قریب ہوئے ہیں۔ میں امید ہی کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آج کا نوجوان جب اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے گا، اپنے وطن کی محبت، یاد رکھیے غیر مسلم یا اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا تو اپنے وطن کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ مٹی سے تو ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، اپنی جگہ سے تو جانور کو بھی محبت ہوتی ہے، وہ جانور بھی گھوم پھر کے اپنی جگہ لوٹ کے آتا ہے۔ لیکن ہم جب اپنے وطن سے محبت کریں گے تو ایک تو ہمارا انسانی فطری تقاضا ہے کہ اپنی جگہ سے محبت ہے، اور دوسرا ہماری اس سے محبت کی کا سبب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور تیسرا ہمارا اس سے محبت کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ چاہیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام کو دوبارہ غلبہ دے، اسلام کا احیاء ہو، تو ہمارا ملک اس کے اندر ایک کردار ادا کرے۔ ظاہر ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں، یا ان لوگوں کا زیادہ بڑا درجہ ہے، یا وہ لوگ جسے کہتے ہیں سعادت مند ہیں، یا ان کے نصیب جاگ جائیں گے جو لوگ اس طرح کی نشأت ثانیہ میں شریک ہوں گے۔
ایک حدیث مجھے یاد آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کیا خوب تمہارے حالات ہوں گے، کیا واہ تمہارے احوال ہوں گے جب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب اسلام کا احیاء ہوگا، مسلمانوں کے عروج کا دور آئے گا، تو وہ لوگ جو اس کے اندر شریک ہوں گے ان کی حالت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفانہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو آج جب ہمارے دین کو، ہمارے وطن کو، جب ہمارے دین کو ضرورت پڑے گی تو ہم سب لوگ اپنی جان، اپنا مال اور خاص طور پہ اپنا علم، اپنی صلاحیت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے اللہ نے جو اسکلز ہمیں دیے ہیں، ان سب چیزوں کے ذریعے دین کے پیچھے، دین کی خدمت میں لگائیں۔ اس جذبے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بڑھانا ہے، اپنے چھوٹوں کو بھی بڑھانا ہے، اپنے ساتھ والوں کو بھی بڑھانا ہے۔ بعض دفعہ یہ سوال بھی کر دیا جاتا ہے، ظاہر حالات سامنے رکھ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے امنی ہے، ہر جگہ بے سکونی ہے۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر بہت بے سکونی رہی ہے، ابھی بھی بے سکونی ہے، لوگ آتے ہیں، جان مال محفوظ نہیں۔ بعض دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اور تمہیں بڑی امیدیں دلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام کا قلعہ ہے، یا یہ کہ ہمارا وطن بہت بڑا کام کرنے والا ہے، یہ سب بیکار باتیں۔ بعض دفعہ یہ تاثر لوگ پیدا کرتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں، ان میں کچھ نہیں ہے، فلاں ملک ہم سے اچھا ہے، فلاں ملک ہم سے اچھا ہے۔ لیکن جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، اکثریت، سب کی بات میں نہیں کرتا، اکثریت جب واپس آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے وطن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اگر آج اس کی اصلاح کی فکر کر لیں، ہم اپنے آپ کو مجتمع کر لیں، ایک پیغام نیچے تک پہنچائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وطن عزیز کو ہمارے لیے ایک جیسے ڈھال بھی بنا سکتا ہے، اور ڈھال بنا کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو جو ایٹمی طاقت دی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے آنے والے 50 سال میں کیا کام لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں کی یونٹی، مسلمانوں کے اتحاد، مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے اس ملک سے کیا کام لے گا، مسلمانوں کے اجتماعی نظام حفاظت کے لیے جسے ہم کہتے ہیں کامن ڈیفنس کیا کام لے گا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وطن کو، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے لیے نافع بنائے۔ اس کے لیے فکر کیا کرنی ہے کہ ہم یہ بات سوچ کے رکھیں کہ ہمارے وطن کا دفاع، ہمارے وطن کی خاص طور پہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، وہ لوگ ہمارے یہاں آج پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کا قلعہ اور اسلامی بنیاد پر حاصل کیا جانا، یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کو ختم کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے قیام کے وقت ہمارے اکابر میں اختلاف ضرور رہا، لیکن جب یہ قائم ہو گیا تو ہم نے یہ روایات تک سنی ہے بڑے اکابر کی طرف سے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ پاکستان کے قیام پر اختلاف کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ مسلمان کسی ایسی چیز پر اختلاف کریں کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے۔ تو دو رائے ضرور ہو سکتی ہیں کہ مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، لیکن بننے کے بعد کسی کی رائے یہ نہیں ہوتی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو جو لوگ پاکستان کے نظریاتی طور پر حمایت میں نہیں تھے، وہ مسلمانوں کا نفع دیکھتے تھے اجتماعی طور پر کہ وہ ہندوستان برقرار رہے، وہ علماء بھی، وہ اکابرین بھی، اور صرف علماء ہی نہیں تھے، ان میں غیر علماء بھی تھے، بڑے بڑے سیاستداں بھی اس میں رہے ہیں۔ سب کی رائے آخر میں یہی قائم ہوئی کہ جب یہ وطن قائم ہو گیا ہے تو اس کی حفاظت، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، یہ سمجھ کے حفاظت کی مسلمانوں کی رہنے کی ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی اجازت دی تو جو آیات اتاری تو اس کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے رہنے کی جگہوں سے نکال دیے گئے، بغیر حق۔ معلوم کیا ہوا، جب کسی پر آفت آتی ہے سب سے پہلے اس کو اس کی زمین سے محروم کیا جاتا ہے۔ آج آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہودی جب اپنی زمین سے محروم ہوئے تو انہوں نے کس طریقے سے تمام تر ناجائز طریقے استعمال کر کے ایک وطن کے حصول کر لیے، دنیا کے تمام اخلاقی اقدار کو پامال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ وطن کی نعمت، یہ جگہ کی نعمت، یہ اقتدار کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور غزہ کے اندر جو ہزارہا مسلمان زخمی ہیں اور 1000 سے زیادہ کی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، پوری بدحالی ہے اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے، اور یہودی اس کے باوجود اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ عام فرد ان کا کھڑا ہے،
کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے، مال کی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے وطن کی بقا میں میرے دین کی بقا ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ کسی ایک وطن پر منحصر نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ہمارا دین، اگر ہمارے دین کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم اٹھ کے آگے آئیں، اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ملک کو صلاحیتیں دی ہیں، دفاعی رخ پر دی ہیں، علمی رخ پر دی ہیں، فنی رخ پر دی ہیں، ایمان کے رخ پر دی ہیں، جذبات کے رخ پر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نافع بنائے، اور ہمیں اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا وطن ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ ہم وطنیت کے اوپر نہیں جا رہے، لسانیت پر نہیں جا رہے، قومیت پر نہیں جا رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو اتنا مضبوط بنائے کہ کل جب مسلمانوں کے اتحاد کی، اجتماع کی، مسلم یونین کی بات آئے، اس ملک کی کتنا بڑا حصہ ہے۔ آپ میں سے بہت کم لوگ، اب نوجوان اس بات کو جانتے ہیں کہ عالم اسلام کو متحد کرنے کی پہلی کانفرنس پاکستان میں 1974 میں ہوئی تھی، اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی یونین بنے، اور وہ واحد کانفرنس تھی جو آج تک غیر مسلموں کے آنکھوں میں کھٹکتی ہے کہ اگر مسلمان سیاسی طور پہ متحد ہو گئے تو مسلمان جب سیاسی طور پہ متحد ہوں گے تو ان کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں کس طرح سے ہوں گی؟ یاد رکھیے، بعض چیزوں کے لیے آپ کے پاس وطن کا ہونا، ملک کا ہونا لازم ہے اور ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو۔ آج ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ اپنی جگہ پہ ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کے مسلمان بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اپنی نعمت کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر ان کو اختیار اپنی رائے کے اوپر عمل کرنے کا، اپنا قانون بنانے کا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا جو ہے، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، پیغام شکر کو عام کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے وطن کو دین کے لیے ایک قلعہ بنائے، اور دین کی آنے والے مستقبل میں جو بھی اللہ تعالی وحدت امت کا کام لے، اس کے اندر ہمارے وطن کا، ہمارے اہل وطن کا، یہاں بسنے والے تمام لوگوں کا، دیندار لوگوں کا، تاجروں کا، اور فنی تعلیم رکھنے والوں کا، پروفیسروں کا، دانشوروں کا حصہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تسخیر پاکستان ہے۔ www.darsequran.com